مس ام الکتاب کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ام کتاب۔ یا استاذ محترم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محفل میلاد جائز نہیں، کہتے ہیں کہ محفل میلاد کو سننے والے گناہگار، مقرر گناہگار، اہتمام کرنے والے گناہگار، سامعین گناہگار، انتظام کرنے والے گناہگار، بیان کرنے والے گناہگار۔ مس ام الکتاب ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی پیارا سوال طالبات کی طرف سے آیا ہے۔ ہماری طالبات جہاں کہیں بھی علم سیکھتی ہیں، جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو ان کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، آیا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آج ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے دماغ کو حاضر ناظر کر کے توجہ فرما لیجئے کہ میلاد منانا جائز ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے بھائی بتائیں میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلے یہ جملہ ان کے سامنے رکھ دیجئے گا کہ بھائی میلاد منانا جائز ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی سنت بھی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا، اگر یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے تو کیسے، کس طرح سے؟ تو دیکھو، سب سے پہلے محفل میلاد اللہ نے منائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ کی محفل کی نا تو اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والا کون تھا؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اس محفل کا اہتمام کرنے والا خود پروردگار تھا۔ اس محفل کا موضوع کیا تھا؟ سید ابرار۔ اب اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، اللہ نے فرمایا تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو دعوت نامہ دے کر آؤ کہ اللہ نے ایک محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام گئے کہاں؟ رسولوں کے پاس۔ پھر کہاں گئے؟ نبیوں کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دعوت نامہ بھیجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک محفل کا انعقاد کیا ہے، لہذا تمام نبی رسول شرکت فرمائے۔ اب تمام نبی بھی آگے، تمام رسول بھی آگے۔ اب اللہ نے خطاب فرمایا، جب اللہ فرماتا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اللہ نے سورت آل عمران میں ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں سورت آل عمران میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب تمام نبیوں رسولوں سے پختہ وعدہ لیا گیا کہ جب تم کو کتاب و حکمت عطا ہو جائے، پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آئے بڑی عصمت والا رسول تمہاری تصدیق فرماتا ہوا، پھر تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ کیا تم نے بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تو تمام نبیوں اور رسولوں نے فرمایا اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی نبی اس وعدے کے بعد پھر جائے تو پھر وہی حکم سے ہٹنے والا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انبیاء سے خطاب فرمایا، تمہیں جب میں کتاب دوں، حکمت دوں، نبوت دوں، رسالت دوں، اور تمہاری نبوتوں کا دور شباب ہو، تمہارے کلمے پڑے جا رہے ہوں، پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اب یہاں پہ رب نے کیا کیا؟ خطاب طویل فرما دیا، طویل تقریر فرما دی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی رب نے ایک جلسہ کیا تھا، ایک جلسہ توحید کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میں ایک جلسہ توحید کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے میں بھی ایک جلسہ توحید کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل اعلان کر دو تمام کائنات کی روحوں کو کہ وہ جمع ہو جائیں۔ اب ساری کائنات کی روحیں جمع ہو گئی، سب آگے، اس میں نیک بھی آئے، بد بھی آئے، برے بھی آئے، اچھے بھی آئے، مومن بھی آئے، کافر بھی آئے، مشرک بھی آئے، عبادت کرنے والے بھی آئے، کافر بھی آئے، مغیرہ بھی آیا، عتبہ بھی آیا، ابو جہل بھی آیا۔ بڑا اجتماع تھا، عظیم اجتماع تھا، بہت زیادہ اجتماع تھا۔ اب اس اجتماع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب جواب کیا ملا؟ قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔
अब क्या हुआ, जलसा खत्म, क्योंकि जलसा तौहीद का था। लेकिन जब महबूब की आमद का जिक्र हुआ, जब महबूब की मिलाद का जिक्र हुआ, मिलाद मुस्तफ़ा हुई, तो रब ने फरमाया, अब रब ने जलसा तवील कर दिया, अब रब ने खिताब मजीद तवील कर दिया, तकरीर लंबी फरमा दी। फरमाया, ए नबियो, ए रसूलो, जब तुम्हारे पास मेरा महबूब आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम फिर जरूर उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना, अपने कलमे पढ़ाना बंद कर देना, मेरे यार के कलमे पढ़ना शुरू कर देना, उसकी फौज में भर्ती होकर उसकी मदद भी करना। और अल्लाह, अब तकरीर खत्म हो गई, अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, ये तो जलसा मिलाद का है, ये महफिल जिक्र आमद मुस्तफ़ा है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि इस आयत में अल्लाह फरमाता है, सुम्मा जाअकुम रसूल, जब आ जाए तुम्हारे पास अजमतों वाला रसूल, शान वाला रसूल, मेरा सोना रसूल, मेरा लाडला रसूल, मेरा प्यारा रसूल। अब बताइए, ये महफिल मिलाद नहीं तो फिर और क्या है? फिर बताइए, महफिल मिलाद नहीं तो फिर और क्या है? जिस मुकद्दस महफिल में हजूर की बासत का जिक्र हो, रसालत का जिक्र हो, नबूवत का जिक्र हो, आपकी असमतों का जिक्र हो, आपकी शान का जिक्र हो, आपके आने का जिक्र हो, उसको हम महफिल मिलाद कहते हैं। तो सबसे पहले तो महफिल मिलाद फिर अल्लाह ने मनाई, मुस्तफ़ा ने मनाई, फरिश्तों ने मनाई, सहाबा ने मनाई, अर्श वालों ने मनाई, फर्श वालों ने मनाई, हम भी मनाई, हम भी मनाते हैं। और उस जगह पर जनाबे आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला, वो भी कहाँ चुप रह सकते थे, वो भी पुकार उठे कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदो जल कर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है हम मिलाद मनाते जाएंगे, उनका जिक्र सुनाते जाएंगे। तो साबित हो गया कि सबसे पहले महफिल मिलाद अल्लाह ने मनाई। अब महफिल मिलाद मनाना जायज़ ही नहीं बल्कि रब्बे जुल जलाल की सुन्नत भी है, तो यहीं पे हमारी आंखें बंद हो जानी चाहिए।